الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. کتاب الصیام کے حوالے سے ہمارا یہ درس چل رہا تھا. آج ہماری حدیث جو ہے وہ تیسری حدیث ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے، سمجھانے، سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہماری حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ حدیث فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ متفق علیہ ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا العدة 30 ولو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے ٹکڑے جو اس حدیث کی وضاحت کے لیے ضروری تھے وہ سارے انہوں نے ذکر کر دیے. تو جس طرح آپ حضرات نے سنا یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں اور باقی جو ہیں وہ مسلم کا ایک حصہ بخاری کا بھی ایک حصہ جو ہے اور اسی طرح ایک حصہ دوسرا بھی جو ہے وہ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مختصر جو ہے تعارف ترجمۃ الراوی. ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی اور بچپن کے اندر ہی وہ اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لائے تھے اور پہلی مرتبہ غزوہ خندق کے اندر شامل ہوئے تھے. اس سے پہلے جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے تھے کسی غزوے کے اندر کیونکہ اس وقت عمر میں بہت چھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا. جس طرح وہ کھجور والی حدیث جو ہے وہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال ایک درخت کی مثال دی ہے. آپ حضرات مجھے بتائیں کہ وہ درخت کون سا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اس وقت چھوٹا تھا تو تمام صحابہ خاموش رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا وہ کھجور ہے. تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو میں اس وجہ سے خاموش رہا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ خاموش ہیں تو میں نے شرم محسوس کی. حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر آپ بتا دیتے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 60 سال زندہ رہے اور ان کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ وفد در وفد جو ہے وہ علم کے لیے آتے تھے. صحابہ تابعین جو ہے وہ علم حاصل کرتے تھے اور فتوے کے اندر یہ اتنی بڑی احتیاط کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کی انتہا درجے کی اتباع اور پیروی کرتے تھے. یعنی آپ سلم مثلاً آپ سلم اگر کسی وادی میں جاتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وادی میں اگر جاتے تو جس درخت کے نیچے آپ سلم بیٹھتے وہ بھی وہاں جا کر بیٹھتے. پوچھا جاتا آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی کام نہیں ہوتا. فرماتے آپ سلم اس وادی میں آئے تھے تو یہاں بیٹھے تھے، اس وجہ سے میں بیٹھا ہوں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے. تو اس انتہا درجے کی جو ہے وہ اتباع اور پیروی اور محبت ہوتی تھی. اور 73 سال کی عمر کے اندر مکہ کے اندر جو ہے انہوں نے وفات پائی ہے. تو حدیث جو ہے، حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ آپ سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب عید کے لیے چاند دیکھ لو تو افطار کرو. اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے اندازہ لگا لو. یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث. مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر اس کے لیے 30 دن کی گنتی کا اندازہ رکھو. اور بخاری کے الفاظ ہیں پھر 30 روز کی گنتی و تعداد پوری کرو. اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر تم شعبان کے 30 دن پورے کرو. بخاری اور مسلم، یہ آخری الفاظ بخاری اور مسلم کے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک عام مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے اس حدیث کے مطلب فوائد اور اس کے مسائل پہ آتے ہیں. ایک سب سے پہلا جو کام اس حدیث میں، وہ سارے حدیث کے ٹکڑے جو اس حدیث کی وضاحت کے لیے ضروری تھے وہ موجود ہیں. نمبر 2، چاند کا دیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض کفایہ ہے. یعنی مسلمان کے لیے فرض کفایہ ہے. مطلب ہر مسلمان کے لیے ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں تو مولوی اور کوئی نہیں دیکھے، نہیں، مسلمان ہے. یعنی یہ جو تقسیم ہے نا، یہ جو غلط ہے کہ یہ جو کام کریں گے سارا کام ہوگا وہ مطلب ایک طبقے کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا. تو یہ کنسیپٹ اور یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے، بلکہ پورے مسلمانوں کا یہ کام ہے. بہرحال چاند دیکھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. تو اسی طرح فتح الباری کے اندر امام ابن تیمیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ صحابہ کا اجماع نقل کیا اس بات پہ کہ رؤیت جو ہے وہ چاند کے اوپر منحصر ہے، نہ کہ گنتی اور تعداد پہ. یعنی روزے کا رکھنا یا نہ رکھنا یہ چاند کے اعتبار سے ہے، گنت 29 یا 30 کے اعتبار سے نہیں ہے. یعنی ہم 29 میں ہیں یا 30 میں، 29 میں جانا چاہیے 30 میں، یہ گنتی یا حساب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ چاند نظر آ جائے تو 29 کو ہی ہم ختم کر دیں گے مہینے کو. چاند نظر آ جائے، چاند اگر نظر نہیں آتا تو پھر 30 کا بھی روزہ ہمیں رکھنا ہے. مسئلہ چاند کا ہے، یعنی ہماری عبادت کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ چاند جو ہے وہ ایک یقینی علم ہے اور علم فلکیات جو ہے وہ یقینی علم نہیں ہے. اب چاند کا دیکھنا یعنی کسی بھی مشین کے ذریعے ہو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی دوربین ہو، بڑی دوربین ہو، دیکھنے والے سائنسدان ہوں، مولوی ہوں، کوئی بھی ہوں، یعنی چاند دیکھنا ہے، مسلمان ہو، باشعور ہو، اور جو ہے اس کی بصارت ٹھیک ہو، ہے جی، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، تو وہ چاند دیکھ کے مسلمان ہو، ہے جی، چاند دیکھ کے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جس طرح آگے آئے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں، ہم ایک کیلنڈر بناتے ہیں، آنے والا جو چاند ہے وہ فلاں تاریخ کو نظر آ جائے گا، اس تاریخ کو آپ نے روزہ رکھنا ہے. یہ غلط ہے.
یعنی آپ ایک پورا کیلنڈر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو روزہ ہوگا، ممکن نہیں ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو حساب ہے وہ انسانوں کا حساب آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کے کام آگے پیچھے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا کام یقینی، اور انسانوں کے جو کام ہے وہ اندازے پہ ہیں۔ لہذا شک کا، جس طرح ہم نے پہلے آپ ساتھیوں کو بتایا، شک کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا چاند دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید کرو۔ آگے چاند دیکھنا کس وقت ہے؟ 29 والے دن مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھنا صحیح ہے۔ 28 والا جو دن ہے، اس کی جب 29 والا دن ہے، اس کی ہم مغرب کی جب ہم نماز پڑھیں گے تو 30 والے دن میں شامل ہو جائیں گے۔ تو نماز پڑھ کے مغرب جب ہو جائے گی تو وہ اگلا دن شمار ہوگا، پیچھے والا ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کا چاند ہم دیکھیں گے، نہ کہ مغرب سے پہلے۔ تو یعنی چاند دیکھنا جو ہے مشروع جو ہے کس وقت ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد۔ اچھا، اب مسئلہ جو اس حدیث سے اور ویسے ایک عام جو مسئلہ مشہور ہے وہ ہے مطلع کا مختلف ہونا، یعنی چاند کا مختلف ہونا۔ یعنی ایک ملک میں روزہ ہے، دوسرے ملک میں عید ہے، یا دوسرے ملک میں روزہ ہے تو تیسرے ملک میں روزہ نہیں ہے، وہاں چاند نظر نہیں آئی۔ اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے اور مسئلہ بڑا اہم ہے، اور صحابہ کرام سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو اس بارے میں جو وضاحت ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اکثر امام ابن تیمیہ اور شیخ عثیمین اور کبار علماء جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو کیا کرو؟ عید کرو۔ چاند کے دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک آدمی ہی کافی ہے، اس کی گواہی کافی، اس کے لیے چند شرائط ہیں، مسلمان ہونا چاہیے، اور وہ حدیث آگے آئیں گی۔ لیکن چاند جو ہے عید کے لیے 2 آدمی وہ بھی آگے آئے گا۔ اچھا، تو علماء اس بات پر، یعنی بڑے بڑے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مطلع کا مختلف ہونا ایک لازمی امر ہے، لہذا جہاں چاند نظر نہیں آیا وہ وہاں روزہ رکھیں گے کیسے؟ بہت سارا اختلاف ہے، لیکن علماء نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ مطلع مختلف ہوتا ہے، لہذا جہاں چاند نظر آئے وہاں روزہ رکھا جائے، جہاں چاند نظر نہ آئے وہاں روزہ نہ رکھا۔ مثلا انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ چاند دیکھنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے حکمن۔ چاند دیکھنا حقیقی اس طرح، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاند نظر آ گیا، یہ حقیقی ہوتا ہے۔ حکمن اس طرح کہ کسی مسلمان نے دیکھا، مجھے بتا دیا، یہ حکمن ہے، یا حکومت سے یا کسی بھی ذرائع سے مجھے پتہ چلا کہ میرے ملک کے اندر چاند نظر آ گیا، یہ ہو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دوسرے ملک کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک امت کا جو ہے وہ چاند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو نہ وہاں حقیقی چاند نظر آتا ہے نہ حکمن نظر آتا ہے۔ مثلا حقیقی تو یہ عوام دیکھے وہ بھی نظر نہیں آتا، حکمن ہو مثلا کوئی بتائے ان کو وہ بھی تو نہیں ہوتا، یعنی کون بتائے گا ان کو؟ دوسرے ملک کے اندر ہے، دوسرے ملک کے اندر ہیں وہ چاند، نہ حکمن ہے نہ حقیقی ہے، تو وہاں نظر کیسے آئے گا؟ وہاں روزہ رکھا کیسے جائے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات، جو پبلک یہ کہتی، جو عوام، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ امت ایک ہے تو روزہ اور عید بھی ایک۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، خلیفہ اگر ایک ہوتا تو مسئلہ ایک ہوتا، حکومت تھی تو وہ ایک ہو جاتا، لیکن اب کیا ہے، یہ
افتراق کا شکار ہے اور جگہ جگہ ان کی حکومتیں ہیں، تو ہر مسلمان، ہر علاقے کا مسلمان اپنے حکمران کے تابع ہے، تو وہیں وہ اپنے مطلب کے مطابق جو ہے وہ رکھے۔ لیکن وہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو ممالک قریب قریب ہیں، ان کے مطلب قریب ہیں، ان کے ہاں وہ ایک ہو سکتا ہے، جس طرح خلیج دوسرے ممالک ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ آج کی مسلم دنیا اور مسلم حکمران ایسی عبادت کو بھی وہ سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، اور عبادتوں کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور اس پر بھی بڑی بڑی بحثیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہیں رکھتے۔ اگر حکمران چاہیں تو ایسا ممکن ہے، لیکن وہ خود ہی سارے کام کو بگاڑتے ہیں۔ تو آخر میں ایک حدیث جو ہے ہم آپ کو سنائیں گے، جو حدیث جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ کو ام الفضل نے بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، شام کی طرف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا گیا۔ جب ان کی طرف بھیجا گیا تو پھر وہاں حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے چاند دیکھا، اور وہ دن تھا جمعہ والا دن، تو جمعہ انہوں نے روزہ رکھا، اور واپس جب آئے تو ہفتے والا دن تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے وہاں چاند دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے چاند دیکھا، روزہ رکھا۔ انہوں نے کہا آپ نے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا، کیونکہ ہفتے والا دن تھا، جمعہ کا روزہ ہم نے نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا آپ کا رویت جو تھی چاند کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت جو ہے وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں تھی؟ انہوں نے کہا نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے حکم دیا کہ اذا رأیتموہ فصوموا، ہم نے نہیں دیکھا اس وجہ سے ہم نے نہیں رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا کہ ہم ہفتہ کو روزہ رکھیں گے، رکھا ہم نے، جمعہ والا دن نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔